اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ برخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں۔ ہم ایک نئے سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سیریز کا نام ہے کمپیوٹر ٹپس۔ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے مختلف ٹپس کیا ہیں اور اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سارے کے لیے جو کامن مین ہے، جو کمپیوٹر سے فیملیئر ہے، جو فیملیئر نہیں ہے، وہ سارے ان ٹپس کو یوز کرتے ہوئے اپنے کام کو وہ آسان بنا سکتے ہیں اور ان کو یہ ٹپس فیوچر میں بہت زیادہ آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آج اس میں جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہے اپنا یہ جو کی بورڈ ہے، اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے، کی بورڈ کے مختلف کیز کیا ہے، اس کی فنکشن کیا ہے، اس کی تفصیل ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اور اس میں ہم کی بورڈ کی مختلف کیز کے بارے میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ کون کون سی کی نام کیا ہے اور اس کی فنکشن کیا ہے، تو اس کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کی بورڈ اگر آپ کے پاس اپنا فزیکل کی بورڈ خراب پڑا ہو تو آپ کے ونڈوز میں بلٹ ان ایک کی بورڈ آتا ہے، تو آپ اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بلٹ ان کی بورڈ جو ہے وہ کس طرح اوپن کریں گے اور پھر اس کی بورڈ کو دیکھتے ہوئے ہم اس پہ ڈسکرپشن بیان کریں گے کہ اس کی فنکشن کیا ہے، اس کی ارے کی کا نام کیا ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس یہ کی بورڈ اوپن ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے یہاں پہ، یہ جو سٹارٹ ہے اس کو ونڈو بٹن کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام ہے ونڈو بٹن، اور یہ ونڈو بٹن آپ کے کی بورڈ میں بھی ہوتا ہے، جو آلٹ اور کنٹرول کی کے درمیان ہوتا ہے، اسپیس بار کے قریب۔ آپ اپنے کی بورڈ سے ونڈو بٹن پہ کلک کریں گے یا یہاں پہ آ کے یہاں جو ونڈو کا آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے آن اسکرین کی بورڈ۔ دیکھیں آن اسکرین جب میں نے لکھ دیا تو سامنے وہ آن اسکرین کی بورڈ آ گیا۔ میں یہاں اس پہ کلک کروں گا، یہاں کلک کرنے سے میرے سامنے کی بورڈ کھل گیا، اور یہ کی بورڈ ایسا ہے کہ میں ایک ایک کیز کی تفصیل بیان کروں گا۔ آج کا ہمارا لیکچر اسی کے پر ہے کہ ہم کس طرح اس کی ایک ایک کیز کو بیان کریں گے اور اس پہ پورا ڈسکرپشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے لیفٹ سائڈ سے ہم شروع کریں گے۔ یہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کی بورڈ میں 104 یا 105 کیز ہوتے ہیں اور پھر ہر کی کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسکیپ کی سے۔ ESC اسکیپ کی، اسکیپ کی معنی ہے بچ نکلنا۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کھولا ہے اور اس کو ابھی ہم اس کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، اسے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس اسکیپ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہم اس پروگرام سے نکلیں گے۔ مثلا یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ونڈو بٹن، یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ونڈو بٹن آ جائے۔ دیکھیں یہ پیچھے سے وہ ونڈو بٹن آ گیا ہے۔ جب یہاں میں یہ اسکیپ بٹن کلک کر دیتا ہوں، اسکیپ، تو وہ غائب ہو گیا، وہ پروگرام غائب ہو گیا۔ تو اسکیپ کی معنی ہے بچ نکلنا، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم اسکیپ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہم اس پروگرام سے باہر نکلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے کیز جو ہمارے پاس ہے یہ ہے فنکشن کی، یہ ہے نومیرک کیز۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں 1 سے لے کر 1 2 3 اور یہ 0 تک جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نومیرک۔ نومیرک نکلا ہے نمبر سے، تو یہ نومیرک کیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے جہاں سے ہم نمبرز انٹر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں فنکشن کیز۔ فنکشن کیز یہ تعداد میں 12 ہیں
اور F1 سے شروع ہوتی ہے F12 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فنکشن کی کام یہ ہے کہ اس کا جس طرح اس کا نام کلیئر ہے تو اس کی معنی ہے فنکشن۔ ہر ایک کی کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے۔ مثلا F1 آپ پریس کر دیتے تو آپ اس سے اپنا پروگرام یا کمپیوٹر ریفریش کر سکتے ہیں۔ F2 آپ پریس کر لے تو آپ کسی فائل کا کو رینیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح F3 F4 یہ آلٹ اور کنٹرول کی کے ساتھ مل کے ایک کام کرتا ہے۔ F5 ریفریش کے لیے، F1 ہیلپ کے لیے، F5 کسی پروگرام کو ریفریش کرنے کے لیے، اس طرح F9 F10 F11 F12 اس کیز کی مختلف فنکشن ہوتی ہے۔ مثلا MS Word میں F12 کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پروگرام کو سیو ایز کرنا چاہتے تو آپ F12 پہ کلک کریں گے تو وہ سیو ایز ہو جائے گا۔ اس طرح اگر MS Word میں ہم F7 پریس کر دیں تو ہم کسی سپیلنگ اور گرامر کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور شفٹ F7 پریس کر دیں گے، شفٹ کی کے ساتھ F7 پریس کر دیں گے تو اس کا کام یہ ہے کہ کسی مترادف الفاظ سے ملر ورڈز کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا۔ اسی طرح ہر کی کا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فنکشن کیز، اور یہ تعداد میں 12 ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیب کی۔ ٹیب کی ہم دو فنکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر MS Word میں ہم ٹیب یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ پہ جمپ کر سکتے ہیں، اور اگر آلٹ اور ٹیب کلک کر دیں تو اس کا کام یہ ہے کہ ہم 2-3 پروگرامات کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔ یہ آلٹ اور ٹیب۔ ابھی تو میں نے کوئی پروگرام کھولا بھی نہیں ہے، تو مثال کے طور پر ہم نے ایک پروگرام کھول دیا MS Word، اور اب MS Word سے ہم دوسرے پروگرام پہ جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پہ میں نے کلک کر دیا آلٹ اور ٹیب۔ ابھی میں یہ پے سلپ پہ آ گیا آلٹ اور ٹیب۔ ابھی میں یہ اس سلپ پہ کلک کر دیا، دوسرے پہ آ گیا۔ تو یہ ہے ہمارے مختلف جو ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام پہ جانا، تو اس کو کہتے ہیں آلٹ پلس ٹیب۔ تو اس ٹیب کا کام یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شفٹ۔ شفٹ کے معنی ہے چینج، جس طرح ہم کہتے ہیں نائٹ شفٹ، مارننگ شفٹ، ایوننگ شفٹ، تو شفٹ کی معنی ہے چینج۔ تو یہ کی کا کام یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہ 1 لکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ 1 لکھ دیا۔ تو اگر میں دوبارہ یہاں پہ میں نے شفٹ 1 پریس کر دیا تو سائن آف ایکسکلیمیشن آ گیا۔ یہ میں نے لکھ دیا 2، اور اگر شفٹ 2 کے ساتھ میں نے یہ لکھ دیا تو یہ @ آ گیا۔ تو شفٹ کی معنی ہے چینج۔ یہاں پہ میں نے A لکھ دیا، اگر شفٹ A لکھ دیا تو یہ کیپٹل A آ گیا۔ یہ میں نے اسمال S لکھ دیا، اگر شفٹ S کے ساتھ وہ پریس کر دو کیپٹل S آ گیا۔ تو شفٹ کی بہت زیادہ فنکشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹرول کی۔ یہ یاد رکھیں کہ کنٹرول کی اور آلٹ کی یہ اکیلا کام نہیں کرتا ہے، یہ دوسرے کیز کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ مثلا یہ ایک ڈاکومنٹ ہے MS Word کا، ایک ڈاکومنٹ میں نے کھولا ہے۔ اگر میں کسی چیز کو سیو کرنا چاہتا ہوں، کنٹرول اور S پریس کر دوں تو یہ آپ دیکھیں اس کے ذریعے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی برائٹ فیوچر کے نام سے اس ڈاکومنٹ کو سیو کر دیا، تو اس کی شارٹ کٹ کی کیا آ گئی؟ کنٹرول پلس S۔ تو اس طرح کنٹرول کے ساتھ A سے لے کر Z تک بہت زیادہ کیز ہیں، تو یہ کیز اکیلا کام نہیں کرتا ہے، یہ دوسری کیز کے ساتھ مل کے ایک کام کرتا ہے۔ تو یہ کی ہمارے پاس آ گئی، یہ ہے کنٹرول کی۔ اس کے بعد آلٹ کی جو ہے یہ بھی مختلف کیز کے ساتھ مل کے ایک کام کرتا ہے، اور وہ ہے مثال کے طور پر ابھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آلٹ اور F4 پریس کر دوں۔ آلٹ اور F4 کے پریس کرنے سے آپ کے پاس جو
ایک ونڈو ہے, آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پروگرام کلوز کرنا چاہتے ہیں یا اپنا سسٹم شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, تو آلٹ اور F4 یہ پریس کرنے سے آپ کا وہ سسٹم جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. تو یہ آن اسکرین کی بورڈ پہ انشاءاللہ میں دوسرا لیکچر بھی پریپیئر کر دوں گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لیکن فار دس ٹائم اٹ از انف ٹو اسٹڈی. مختلف کیز جو ہے ہم نے وہ اس کو اسٹڈی کر دیا, وہ ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا. باقی جو کیز ہے ہم دوسرے لیکچر میں کی بورڈ کے لیکچر نمبر 2 میں اس کو مزید سے پڑھیں گے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مطلب ایک ایسی ویڈیو بن جائے کہ وہ لینتھی ہو جائے اور ہمارے اسٹوڈنٹس پھر اکتا جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم شارٹ ویڈیوز میں اس کو ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا ہو تو کائنڈلی پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے اپنے ٹیچر کو انجینئر کلیم اللہ, برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ بڑخیلہ ملاکنڈ سے. بہت بہت شکریہ.